یوم پیدائش منانے کا یہ تصور ہمارے یہاں عیسائیوں سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، جنم، برتھ ڈے کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 300 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش منانے کا، جنم منانے کا، برتھ ڈے منانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ آپ کے حواریین اور صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا۔ حواریین بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے مریدین کو۔ 300 سال کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بدعت شروع کر دی اپنی طرف سے، اس کے اندر زیادتی کر دی، بڑھا دیا، اور یہ کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منائیں گے۔ اس وقت بھی جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھے، ماننے والے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں ہے، بس ہم اس دن جمع ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ان کی تعلیمات کو یاد دلائیں گے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ چنانچہ شروع میں تو یہ ہوا کہ 25 دسمبر کی تاریخ آئی تھی، تو چرچ میں ایک اجتماع ہوتا، ایک جلسہ ہوتا، ایک پروگرام ہوتا، ایک پادری صاحب کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت، آپ کی لائف کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں بیان کر دیتے۔ اس کے بعد اجتماع برخاست ہو جاتا، گویا کہ بے ضرر اور معصوم طریقے پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پادری کی تقریر تو کرا دیتے ہیں، مگر وہ خشک قسم کی تقریر ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے کیا سمجھا کہ اس کے اندر کوئی مزہ نہیں آتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ نوجوان اور شوقین مزاج لوگ تو اس میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ذرا دلچسپ بنانا چاہیے، اس کے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی سی ایسی دلچسپ باتیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے دلکش ہو، اور اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں ناچ گانا، اس میں موسیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد سونگ پر نظمیں پڑھی جانے لگی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ موسیقی سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، گانے سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس لیے اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ پھر ناچ گانا بھی شامل ہو گیا۔ پھر سوچا کہ اس میں کچھ تماشے بھی ہونے چاہیے، چنانچہ ہنسی مذاق کے لیے کھیل تماشے شامل ہو گئے۔ چنانچہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ کرسمس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بیان کرنے کے نام پر شروع ہوئی تھی، اب وہ عام جشن کی طرح ایک جشن بن گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناچ گانا، اس میں موسیقی، اس میں شراب نوشی، اس میں قمار بازی اور جوا، اس میں گویا کہ اب دنیا بھر کی ساری خرافات کرسمس میں شامل ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پیچھے رہ گئی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو اس میں کیا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے حادثات ہوتے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات نہیں ہوتے۔ اسی ایک دن میں عورتوں کی عصمت دری اتنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ زنا اتنا ہوتا ہے کہ پورے سال اتنی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے، ان کے جنم کے نام پر ہو رہا ہے، ان کے برتھ ڈے کے نام پر ان کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ اگر اس کو ذرا سا شوشہ دیا گیا تو یہ کہاں سے کہاں بات کو پہنچائے گا، اس واسطے کسی کے دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں رکھا۔